بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کے ساتھ جس قصے کے ساتھ حاضر ہیں اس کا نام ہے سورہ فیل اور ابرہہ۔ تو دوستوں یہ قصہ بھی بہت دلچسپ ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے کا قصہ ہے کہ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اس نے اپنے ملک کے بہت سے کاریگر مزدوروں کو بلا کر ایک بہت بڑا کلیسا کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت کرنے کی عمارت کو بنوایا۔ یہ کلیسا بہت خوبصورت اور شاندار تھا۔ اس میں بہت قیمتی پتھروں اور سونے چاندی، ہاتھی اور آبنوس کہتے ہیں کالے رنگ کی قیمتی لکڑی کے پھول پتے بنائے گئے تھے۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن وہ اس بات سے خوش نہیں تھا کہ مکہ شریف میں کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کی عزت اور قدر بہت زیادہ کی جاتی تھی اور اس کو لوگ اللہ کا گھر کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عرب کے جتنے فرقے بھی تھے سب اپنے اپنے طریقے سے اس کا حج کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں اس گھر کی بہت عزت تھی۔ ابرہہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ بجائے کعبے میں جانے کے اس کے بنائے ہوئے کلیسا کو گرجا بھی کہتے ہیں میں جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ کعبے کی عمارت بہت پرانی تھی، لیکن لوگ اس کو بہت پاک مانتے تھے، یہاں تک کہ اسے اللہ کا گھر کہتے تھے۔ وہ ابرہہ کے بنائے ہوئے کلیسا میں عبادت کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوئے۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کعبہ کو توڑ ہی کیوں نہ ڈالیں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بڑا لشکر جمع کیا اور ہاتھی اور گھوڑوں پر چڑھ کر مکہ کی طرف چلا۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنے افسروں کو مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو بتا دے کہ وہ کعبے کو توڑنے آ رہا ہے۔ اس زمانے میں مکہ میں قریش قبیلہ کے سردار حضرت عبد المطلب تھے جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ابرہہ کے افسر ان سے ملے اور انہیں ابرہہ کا پیغام سنایا، لیکن واپس جاتے ہوئے وہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ زبردستی اٹھا کر لے گئے اور راستے میں جو بھیڑ بکریاں انہیں چرتی ہوئی ملی انہیں بھی وہ اٹھا لے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے سب لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ ابرہہ نے کیا دھمکی دی ہے۔ سب نے کہا کہ ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہمارے پاس نہ اتنی بڑی فوج ہے اور نہ اتنے ہتھیار، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سب مل کر بہت دیر تک ایک دوسرے سے صلح مشورے کرتے رہے۔ ابھی یہ لوگ سب جمع ہی تھے کہ ابرہہ کا ایک سردار آیا اور اس نے پوچھا کہ مکہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے اسے حضرت عبد المطلب سے ملوایا۔ وہ بولا کہ ابرہہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ارادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے اور نہ وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو صرف اس گھر کو جسے آپ لوگ بیت اللہ کہتے ہیں اس کو ڈھانا یعنی گرانا چاہتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس سے مقابلہ نہ کریں تو ہمارا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت مطلب نے کہا کہ ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے، جہاں تک اس گھر کا معاملہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ اس نے انہیں بہت عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور ان سے باتیں شروع کیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے شاندار، خوبصورت اور روبدار آدمی تھے۔ وہ بہت اچھی طرح باتیں کرنا بھی جانتے تھے۔ باتوں باتوں میں ابرہہ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کا سردار میرے اونٹ اٹھا لے گیا ہے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس کرا دیں۔ ابرہہ کو بہت تعجب ہوا کہ وہ تو کہیں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے اور مکہ کے سردار بجائے یہ کہنے کہ وہ کعبہ نہ ڈھائیں اپنے اونٹ واپس مانگنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بولا، عبد المطلب میں نے تو سنا تھا کہ تم بہادر، عقلمند اور سمجھدار ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ کعبے کو ڈھانے آیا ہوں جس کو تم سب بیت المقدس پاک مانگتے ہو، اس کے لیے تو تم نے ایک الفاظ بھی نہیں کیا اور تم اتنی معمولی چیز یعنی اپنے اونٹ واپس لینے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں اس لیے میں انہیں واپس مانگ رہا ہوں۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔
میں کون ہوں جو اس کی حفاظت کروں؟ ابرہہ بڑے غرور سے بولا، اس گھر کو میرے ہاتھ سب کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ابرہہ نے حکم دیا کہ عبدالمطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ سنایا۔ سب نے یہی رائے دی کہ ہم سب کو چاہیے کہ قریب کی پہاڑی میں چلے جائیں، کیونکہ ہم اللہ کے گھر کو اٹھائے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عبدالمطلب جانے سے پہلے کعبے گئے اور اس کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر، تیری تدبیر پر کسی کی تدبیر جیت نہیں سکتی۔ اگر تو ہی یہ چاہے کہ تیرا گھر خراب ہو تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو بچانے والے، جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ کہہ کر اور دل میں سخت غمگین ہو کر وہ سب پہاڑی کے دوسری طرف چلے گئے۔ اگلے دن صبح کو ابرہہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ جاتے ہی کعبے کو ڈھا دے گا اور اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اب اس کا لشکر مکہ تک نہیں پہنچا تھا کہ ایک دم بہت تیز ہوا چلنے لگی اور سمندر کی طرف سے چڑیوں کے غول آنے شروع ہو گئے۔ ان چڑیوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پکڑ رکھے تھے۔ یہ چڑیاں پورے آسمان پر بادل کی طرح چھا گئیں اور انہوں نے لشکر کے اوپر پہنچ کر جو پتھر کے ٹکڑے ان پر برسانے شروع کیے تو ان کے ہاتھی گھوڑے واپس بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا اور پتھر کے ٹکڑے جو ہوا کے زور سے ابرہہ اور اس کے فوجیوں پر گرنے لگے تو وہ ان کے جسموں کے اندر سوراخ کر کے دوسرے طرف نکل جاتے تھے۔ پتھروں کے زخم سے ابرہہ اور اس کی فوج زخمی ہو کر وہیں ڈھیر ہونے لگے۔ جن لوگوں کے جسم پر یہ پتھر لگے تھے ان کے زخم ایسے کاری سخت تھے کہ جسم بالکل سڑنے گلنے لگا اور کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ ابرہہ اور اس کا اتنا بڑا لشکر جس پر اسے بہت گھمنڈ تھا اس طرح بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ اسی واقعے کا ذکر سورہ فیل میں ہے کہ ابرہہ کی فوج بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے لشکر کا چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے خاتمہ کر دیا۔ تو دوستو آپ نے یہ دیکھا یہ واقعہ، یہ قصہ کتنا ہی دلچسپ تھا۔ تو اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ سے کسی اور نئے قصے میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔